تو زندگی میں کچھ تو انسان کرے۔ امام ابو نعیم نے لکھا ہے 100 گھر تھا مدینہ شریف میں، توجہ ہے میرے دوستوں، ایک 100 گھر تھا پورا مدینہ منورہ میں، جہاں 2 وقت کا کھانا بھی جاتا تھا، دوائی کا خرچ بھی جاتا تھا۔ 100 گھر، تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، 100 گھر پورا کھانا جاتا ہے، کپڑے جاتے ہیں، دوائی کا خرچ جاتا ہے، لیکن پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا ہے، پتہ کوئی نہیں۔ کوئی نقاب پوش آتا ہے، اگر اس سے نام پوچھتے ہیں تو غصہ کرتا ہے، اور صحیح والا غصہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے اگر آپ نام پوچھا تو آؤں گا نہیں۔ 100 گھر، اور یہ کام سالوں چلا، سالوں۔ پھر اچانک نا کچھ دن گزرے تو وہ کھانا، وہ چیزیں آنی بند ہو گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر نہیں آتا؟ نہیں، اب میرے گھر بھی نہیں آتا۔ تیرے ہاں بھی نہیں پہنچا؟ نہیں۔ اب لوگ ایک دوسرے سے تفصیلات لیتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، کب سے نہیں آیا تیرے گھر؟ اس نے کہا 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اب دیکھو نا 18 محرم کو کیا ہوا، جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا انتقال ہوا۔ یہ شیر خدا کے پوتے 100 گھر تھا مدینے میں، اور جب ان کے بچے روئے، ایک دوسرے سے سوال کیے، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو کمر پہ موٹے موٹے نشان تھے۔ لوگوں نے صاحبزادہ گرامی قدر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے بابا اپنے کندھوں پر اناج کی بوریاں رکھ کے رات کے اندھیروں میں غریبوں کے دروازوں تک پہنچاتے تھے۔ اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، وہ رات کو پہنچا کے آتے تھے۔ اب تجسس سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ جوان تھے، وہ بوڑھے آدمی بھی جاتے رہے؟ تو فرمانے لگے میں نے کئی دفعہ کہا کہ میں چھوڑاتا ہوں، تو پھر فرماتے تھے پتر اگر تو جائے گا تو پھر تجھے اس غریب کا نام بھی مجھے بتانا پڑے گا، تو میں کسی کو رسوا نہیں کر سکتا، وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، راز رہنے دے اسے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے عزیز، زندگی میں کوئی کام ایسا کر جائیں، کوئی ڈیوٹی ایسی کر جائیں جو والباقیات الصالحات بن جائے، جو باقی رہ جائے ہمارے لیے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، اکثر سے، کہ کچھ تھوڑا سا نا، وہ ایک درویش تھے نا دلی میں، تو چھوٹا سا کوئی دکانداری کرتے تھے، تو اکثر لوگ انہیں کھوٹے سکے دے جاتے، تو بابا جی قبول کر لیتے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شاید بابے کو پتہ ہی نہیں سکے کھوٹے ہیں۔ وہ ڈھیر سارے لوگ جہاں کوئی کھوٹا سکہ کہیں نہ چلتا وہ آ کے وہاں دے جاتے، تو بابا جی لے لیتے۔ ایک دن ان کے بچے نے پوچھا کہ ابا جی آپ کو پتہ نہیں یہ کھوٹے سکے ہیں؟ کہنے لگے پتر پتہ ہے۔ تو کہا آپ چپ کر کے قبول کر لیتے ہیں؟ فرمانے لگے ایک تو میری نیت یہ ہے کہ چلو میں دھوکہ کھا جاؤں باقی مومن بچ جائیں، اور دوسری بات بتاؤں گا نہیں۔ پتر نے ضد کی، کہا ابا جی بتائیں تو صحیح، آپ مجھے بتائیں کیوں کھوٹے سکے لے لیتے ہیں؟ تو بزرگ رو پڑے، اتنا روئے کہ زمین پہ بیٹھ گئے، اور پھر کہنے لگے پتر جب کوئی کھوٹا سکہ آتا ہے تو دیکھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں بھی تو کھوٹا سکہ ہی ہوں۔ صبح قیامت جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیے ہیں، تو بھی ایک کھوٹا سکہ قبول کر لے۔ ایک کھوٹا سکہ ہے جسے بھی قبول کر لے۔ امید ہے ان جملوں پہ رحمت فرمائے گا، کرم فرمائے گا۔ اخلاص والا مزاج پیدا کریں، کسی کو 2 وقت کا کھانا دے کے اس کا گلی گلی تذکرہ نہ کریں۔ دیکھیں اس محفل کا مہمان خصوصی کون ہے؟ میری تو ویڈیو بن رہی ہے نا، میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوں، میں تو آیا ہوں اور جناب ابھی جاؤں گا، لیکن اصل مہمان خصوصی وہ ہوتا ہے جو محفل سے پہلے جھاڑو دیتا ہے، جو گلی گلی اشتہار لگاتا ہے، جو بیچارہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ، یہ لوگ مہمان خصوصی ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی میں خلوص والا مزاج پیدا کریں، کبھی بھی کسی موقع پر بھی کسی چیز کا اظہار نہ کریں۔ چیزیں جب ریاکاری میں آ جاتی ہیں تو وہ اداکاری بن جاتی ہیں، وہ عمل تکلیف والا بن جاتا ہے، جس پر ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے
کسی کی بیٹی کی، کچھ لوگوں نے آ کے کہا جی ہم فلاں غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں. وہ جو غریب بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں وہ انٹرویو خود دے رہے ہوتے ہیں، VIP وہ خود بنے ہوتے ہیں، مہمان خصوصی ہوتے ہیں، آگے آگے کھڑے. دولہے کی آج بھی عزت نہیں بیچارے کی، اجتماعی شادی ہو رہی. تو اسا فرمانے لگے ضرور کراؤ شادیاں، لیکن جس کی بیٹی کی شادی کراؤ پھر اس کی شادی میں خود نہ جانا، اس لیے کہ اس کا باپ تو تمہارے پیچھے ہی بھاگا رہے گا، شکریہ ہی ادا کرتا رہے گا. تھوڑا سا نا دے دو بس، ٹھیک ہے ہو جائے گا. پھر ہمارا ایک اور بھی ہمیں بات تنگ کرتی ہے کہ اوہو پتہ نہیں فلانا بندہ جو ہے وہ صحیح جگہ لگائے گا بھی کہ نہیں. سچ بتانا، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کے اہل تھے، ہمارے اندر قابلیت تھی، جب اس نے اپنے فضل سے دے دیا ہے تو ہمیں بھی اس کے بندوں کی اتنی تفتیش تو نہیں نہ کرنی چاہیے جتنی کہ ہم کرتے ہیں. تو اپنی زندگی اخلاص والی بنائیں، للہیت والی بنائیں، کچھ کام کریں تھوڑا بہت. دیکھیں ضرور نماز باجماعت ادا کریں مسجد میں، لیکن امام باقر فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی پاک ہوتی ہے. اکیلے میں جو بندہ نیک ہوتا ہے، اپنی تنہائی میں بھی کچھ وظائف پڑھیں، کچھ تھوڑے سے پیسے چھپا چھپو کے ادھر ادھر کسی کو پتہ نہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں. کسی غریب کی مدد خالص اس لیے بھی کریں کہ میں نے کسی کو بتانا نہیں. اپنی زندگی میں مخلص ہو جائیں. جب مخلص لوگ مل جاتے ہیں نا تو اخلاص والا ایک بندہ بھی ہو تو باقیوں کا کام بھی بن جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر زیادہ توجہ کریں، اپنے معاملات پر غور کریں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ اخلاص کے ساتھ انہوں نے دیکھا نا کہ حضور کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے، تو جا کے مارا ابو جہل کے سر پہ. مختلف روایتیں ہیں، یہ زیادہ مضبوط ہے جو عرض کرنے لگا ہوں. جا کے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا. کہتے ہیں وہاں تو محبت میں یہ نا بھائی کے بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، بھائی بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بندہ پھر اپنے بچوں کے سامنے تھوڑی بہت کر بیٹھتا ہے نا باتیں شاتیں، تو پھر وہ کھل کے اظہار نہیں کر پاتا. وہ ہمارے چچا کو ضرورت پڑ گئی تھی 1-2 لاکھ روپے کی، تو ہمارے ابا جی کا بڑا دل کر رہا تھا دینے کو، تو ہمیں راضی کر رہے تھے. کہنے نے وہ دیکھو نا پھر 2 لاکھ منگتا ہے، میں نہیں پورا، میں کو 1.25 لاکھ دیاں گا، اور میرے اپنے بھی بال نے. تو میں ہس پڑا تو مجھے کہنے لگے تو کہڑی گلوں ہسنا ہے. میں کہ ابا جی انہیں 2 منگے، تھوڑا دل 2.5 دین کرتا پیا ہے، لیکن وہ بھائی ہے نا جی، بھائی بھائیاں دیاں باہواں ہوندے. تو حضرت امیر حمزہ بھائی اور بھتیجے کی محبت میں زور سے مارا. کہتے ہیں میں نے اعلان کر دیا کہ میں نے بھی حضور کا دین قبول کر لیا ہے، لیکن جب واپس آیا تو دل میں خیال آیا کہ تو اعلان کر رہا ہے. پھر میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ حق پر میرا دل جما دے. میں نے دعا کی اور اللہ نے رسول پاک کے دین پر میرے دل کو استقامت عطا فرمایا. حضرت اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، مستدرک میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے نام سے ان کا ذکر وہاں کیا جاتا ہے. آسمانوں میں ان کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، اور فرمایا وہاں انہیں سید الشہداء کہا جاتا ہے. بڑی جاندار شہادت.